بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہنے لگی، میں تمہارے آقا سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ ہے، روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹی لگاتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ پاک اپنے بندوں سے کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندوں کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا، آقا کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ نہیں سوتے، ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دعوت سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا
کہ اس مثال کا مطلب ان کے ہی سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اگر جنت ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے عرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور شام چلے گئے تو وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے۔ دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائشیں کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتی ہے۔ ایسی آزمائش ہے جہاں بندہ مومن کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہاں اس کے لیے بہت سی خیر و بلائی اور ڈھیر و اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرامدہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سنہری موقع ثابت کرتے ہوئے اگر مومن ایسے حوادث کا مقابلہ صبر اور برداشت کے ساتھ کرے تو اس پر اپنی رحمتیں نچاور فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے واقعی دنیا میں ہی کسی نوازش کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی بلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گا، کیونکہ ان کا صبر مومن کی طرح رضائی الہی کے حصول کے خاطر نہیں ہوتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھا نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل سمیع وائس پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔